بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بیٹا ہم تیسرے چیپٹر کا آخری اور انتہائی اہم ترین ٹاپک سمجھنے جا رہے ہیں. ہمارا یہ ٹاپک ہے نقشہ فہمی، یعنی نقشے کو سمجھنا. فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ. فہم عربی کا لفظ ہے، فہم کا مطلب سمجھنا. نقشہ فہمی، نقشے کو سمجھنا. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں میپ ریڈنگ یا نقشے کو پڑھنا. ٹھیک ہے، نقشے کو پڑھنا یا نقشے کو سمجھنا، میپ ریڈنگ، یہی ہمارا ٹاپک ہے. ہماری کتاب میں ایک لانگ کوسچن بنا ہوا ہے، نقشے کی تعریف کریں اور بتائیں کہ نقشہ بنانے کے لیے ہمیں کون سی معلومات درکار ہوتی ہیں. تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، ہماری زمین گلوب کی طرح گول ہے. لیکن یہ بھی اب بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ گلوب کیا چیز ہے. میں آپ کو گلوب دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، ہماری زمین کی جو شکل ہے، شیپ ہے، کچھ اس طرح ہے. یہ بالکل گول نہیں ہے. جیسے فٹ بال گول ہوتا ہے یا کرکٹ کی جو بال ہے، گیند ہے، وہ گول ہوتی ہے. زمین اس طرح گول نہیں ہے، بلکہ یہ اوول شیپ میں ہے، انڈے کی طرح بیس بھی ہے، جیسا کہ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس انداز میں گول ہے. فٹ بال کی طرح بالکل گول نہیں. جیسے فٹ بال ایک دم گول ہوتا ہے ہر طرف سے، یہ فٹ بال کی طرح گول نہیں ہے، بلکہ انڈے کی طرح ہے، بیزلی شکل میں ہے، اوول شیپ میں ہے. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمارے پاس یہ قطب شمالی ہے. ہم نے پڑھا تھا نقشے میں ہمیشہ اوپر کی طرف سمت شمال ہوتی ہے، نیچے کی طرف سمت جنوب ہوتی ہے، دائیں طرف مشرق، بائیں طرف مغرب. تو زمین شمال اور جنوب، یہ شمال اور یہ جنوب. شمال اور جنوب سے تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اندر کی طرف دبی ہوئی ہے، جبکہ مشرق اور مغرب کی طرف سے یہ گولائی میں ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں قطب شمالی، نارتھ پول، اور اس کو ہم کہتے ہیں قطب جنوبی، ساؤتھ پول. تو زمین نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، پچکی ہوئی ہے. اور یہی چیز اس نے یہاں کہی ہے کہ ہماری زمین گلوب کی طرح گول ہے، لیکن گلوب پر زیادہ معلومات ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے دنیا کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے کے لیے نقشے بنائے جاتے ہیں، اور یہ نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان نقشوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں درج ذیل معلومات کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز ہے بیٹا، ہمیں یہی پتہ ہونا چاہیے کہ نقشہ کہتے کس کو ہے، نقشہ ہوتی کیا چیز ہے. یہ آپ کی کتاب میں 2 نمبر کا شارٹ کوسچن آتا ہے. آپ نے اس کو کتاب کے اندر انڈر لائن کرنا ہے. یہ تعریف بڑی امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں آئی ہوتی ہے. نقشہ کسے کہتے ہیں یا نقشے سے کیا مراد ہے؟ تو اب اس کا جواب ہے بیٹا یہاں سے، زمین کے کسی حصے کی معلومات کو جب کاغذ پر منتقل کیا جائے تو اسے نقشہ کہتے ہیں. اب بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھاپی ہوئی کتاب، اس میں یہ تعریف تھوڑی سی غلط ہے. وہ غلطی کیا ہے میں آپ کو وہ بھی سمجھاتا ہوں. آپ کے سامنے میں ٹیکسٹ بک کھول رہا ہوں،
یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھاپی ہوئی، اس میں نقشے کی تعریف غلط لکھی ہوئی ہے. دیکھیں لکھتا ہے زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جائے. اب دیکھیں نہ تو ہم زمین کو کاغذ پر منتقل کر سکتے اور نہ زمین کے کسی حصے کو کاغذ پر منتقل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی معلومات کو ہم منتقل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جملہ غلط بن جائے گا، زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جائے. یہ جملہ غلط ہے. صحیح جملہ کیا ہے؟ زمین یا اس کے کسی حصے کی معلومات کو جب کاغذ پر منتقل کیا جائے. نہ تو ہم زمین کو کاغذ پر منتقل کر سکیں گے اور نہ اس کے کسی حصے کو کاغذ پر منتقل کر سکیں گے، بلکہ ہم زمین یا اس کے کسی حصے کی معلومات کو کاغذ پر منتقل کر سکتے ہیں. تو یہ تعریف اگر تو آپ ٹیکسٹ بک استعمال کر رہے ہیں تو یہاں اس کو ٹھیک کریں. زمین یا اس کے کسی حصے کی معلومات کو جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جملہ غلط ہے. صحیح جملہ کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے زمین کے کسی حصے کی معلومات کو جب کاغذ پر منتقل کیا جائے تو اسے نقشہ کہتے ہیں. یا زمین پر موجود سمندروں، دریاؤں، جنگلات، نہروں، پلوں، سڑکوں، ریلوے لائنوں، دیہاتوں اور شہروں کو علامات اور لائنوں کے ذریعے، لکیروں کے ذریعے کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں. نقشہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس درج ذیل معلومات ہوں. اچھا، یہ نقشے کی تعریف آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنی ہے. بس یہ ایک لائن اس کی تعریف ہے. اس کے 2 نمبر ہیں، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں. پورا لکھنا چاہیں تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر کم سے کم اتنا ضرور لکھیں گے. یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے. اچھا، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے پیمانہ، سکیل. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے آپ کی بک کا. اکثر پیپر میں یہ آتا ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے اور بچے اس کو صحیح اٹیمپٹ نہیں کرتے. حالانکہ یہ صرف 1.5 لائن کا جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. دیکھیں پیمانے سے کیا مراد ہے. پیمانے سے مراد وہ فرضی نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور حقیقی زمینی فاصلوں کے درمیان طے کی جاتی ہے. مثلا نقشے کا 1 انچ زمین کے 10 کلومیٹر کے برابر فرض کر لیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ اس کی تعریف ہے. اچھا، ہم یہ پیمانہ یا سکیل کیوں بناتے ہیں، اس کی وجہ سمجھیں. دیکھیے آپ نے بالفرض اپنے گھر کا نقشہ بنانا ہے کاغذ پر. اب آپ 10 مرلے یا 20 مرلے ایک کنال کی کوٹھی میں رہتے ہیں. اب اتنا بڑا کاغذ آپ کہاں سے لائیں گے کہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ اس کاغذ پر بن جائے. ظاہر ہے آپ اتنا بڑا کاغذ نہیں لا سکتے. یا آپ جس روم میں بیٹھ کر یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ دیکھیں اس روم کی پیمائش ہو سکتا ہے وہ 10 فٹ چوڑا ہو، 12 فٹ اس کی لمبائی ہو سکتا ہے وہ 20 فٹ چوڑا ہو، 25 فٹ لمبا ہو. ٹھیک ہے، وہ جو بھی اس کا سائز ہے. آپ اس کمرے کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اس کمرے کا نقشہ بنانا ہے تو اس کمرے جتنا کاغذ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا. اتنا بڑا کاغذ تو ظاہر ہے ہم نہیں بنا سکتے. اور اگر بالفرض ہم اتنا بڑا کاغذ بنا بھی لیں تو پھر اس کاغذ پر نقشہ بنانا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے بیٹا پھر ہم پیمانہ بناتے ہیں، سکیل بناتے ہیں. ہم ایک ریشو طے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کمرہ 12 فٹ لمبا ہے اور 10 فٹ چوڑا ہے بالفرض. تو اب 1 فٹ کو ہم 1 انچ کے برابر تسلیم کر لیں.
فرض کر لیں, تصور کر لیں کہ 1 فٹ برابر ہے 1 انچ کے. اب آپ کو جب آپ پیمانہ بنا لیتے ہو, آپ کاغذ پر لکھ لیتے ہو 10 فٹ برابر 10 انچ, یعنی ہر 1 فٹ 1 انچ کے برابر سمجھا جائے. اب آپ کو 10 فٹ اور 12 فٹ کے کمرے کا نقشہ بنانے کے لیے صرف 10 انچ اور 12 انچ کا ایک کاغذ چاہیے. یعنی فٹوں کو ہم نے انچوں کے برابر کر لیا نا, 1 فٹ برابر ہے 1 انچ. اب یہ ہمارا پیمانہ بن گیا, سکیل بن گئی. اب ہم نے 12 فٹ کا کمرہ بنانے کے لیے 12 فٹ کی لکیر نہیں لگانی بلکہ 12 انچ کی لکیر لگانی ہے. اس کو ہم انچوں کی بجائے ملی میٹر یا سینٹی میٹر بھی کر سکتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 فٹ برابر ہے 1 ملی میٹر, یا 1 فٹ برابر ہے 1 سینٹی میٹر. تو اس انداز میں ہمیں ایک بہت بڑے کاغذ کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ چھوٹے سے کاغذ پر بھی ہم ایک کمرے کا, ایک پورے گھر کا, ایک پوری بلڈنگ کا نقشہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. یہ بڑی آسان سی بات ہے. اب دیکھیں, ہم نے پاکستان کا نقشہ بنانا ہے تو پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. اب اتنا بڑا کاغذ ہم کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے پھر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تقریباً ہم 8 انچ کے پیپر پر پاکستان کا نقشہ بنائیں اور ہر 1,00,000 کلومیٹر کو 1 انچ کے برابر تصور کر لیں. ہر 1,00,000 کلومیٹر کو 1 انچ کے برابر تصور کر لیں تو 7,96,096 مربع کلومیٹر یعنی 8,00,000 مربع کلومیٹر کا نقشہ بنانے کے لیے ہمیں صرف 8 انچ پیپر کی ضرورت ہوگی. اب یہ دیکھیں, یہ پورے پاکستان کا نقشہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 انچ پیج پر بنا ہوا ہے. تو ہم نے اس کے لیے پیمانہ بنا دیا ہے کہ جناب ہر 1,00,000 مربع کلومیٹر برابر ہے 1 انچ کے. تو 8,00,000 مربع کلومیٹر کے لیے ہمیں صرف 8 انچ کا کاغذ درکار ہے. اسی چیز کو, اسی نسبت کو ہم کہتے ہیں پیمانہ. ٹھیک ہے, یہی چیز اس نے یہاں لکھی ہے. پیمانے سے مراد وہ فرضی نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور حقیقی زمینی فاصلوں کے درمیان طے کر لی جاتی ہے. یہ کون طے کرے گا؟ یہ نقشہ بنانے والا طے کرے گا. نقشہ بنانے والا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے نسبت کیا رکھنی ہے. ٹھیک ہے, نقشے کا 1 انچ ہم زمین کے 10 کلومیٹر کے برابر فرض کر سکتے ہیں, 100 کلومیٹر کے برابر فرض کر سکتے ہیں, 1000 کلومیٹر کے برابر کر سکتے ہیں, 500 کلومیٹر کے برابر کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں 1 انچ برابر ہے 1500 کلومیٹر. ہم کہہ سکتے ہیں نقشے کا 1 انچ برابر ہے زمین کے 1,00,000 کلومیٹر. تو یہ اپنی آسانی کے لیے ہم طے کرتے ہیں, اور اس نسبت کا طے کرنا دراصل نقشہ بنانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, اب یہ سمجھیں, آگے وہ لکھتا ہے کہ پیمانے کو ایک خط کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے, ایک لکیر کی مدد سے, ایک لائن کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں جس کو نقشے کے زیریں حصے میں کھینچا جاتا ہے. یعنی نقشے کے نیچے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے. میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں, جیسے بالفرض ہم یہاں 5 انچ کی لکیر لگا دیں, 5 انچ کی, ٹھیک ہے, اور ہر 1 انچ کے, بلکہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ہم نے 2 انچ کی لکیر لگائی ہے, یہ 0 پوائنٹ اور یہاں تک یہ 1 انچ
اور اس جگہ سے اس جگہ تک یہ 2 انچ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پیمانے کی لکیر کھینچی, یہاں لکھا 0 1 انچ 2 انچ, آگے چلتے جائیں 3 انچ 4 انچ 5 انچ. اب ہم نے اس 1 انچ کو برابر کر دیا 10 کلومیٹر کے. ٹھیک ہے, یہ بھی 1 انچ برابر ہے 10 کلومیٹر کے. ٹھیک ہے, ہم 1 انچ ادھر آئے یہ 10 کلومیٹر ہو گیا, ہم 2 انچ ادھر گئے تو یہ 20 کلومیٹر ہو گیا. اگر ہم یہاں 3 انچ کی لکیر لگا کر 30 کلومیٹر لکھ دیں, 4 انچ کے بعد 40 کلومیٹر, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نقشے کا ہر 1 انچ برابر ہے 10 کلومیٹر کے. یہ یہاں سے یہاں تک انچ ہے 10 کلومیٹر, یہاں سے یہاں تک انچ ہے 10 کلومیٹر. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس پیمانے کو ہم ایک لکیر کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. یہی بات اس نے یہاں سمجھائی ہے, وہ یہ لکھ رہا ہے کہ پیمانے کو ایک خط کی مدد سے, ایک لکیر, ایک لائن کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے, جس کو نقشے کے زیریں یعنی نچلے حصے میں کھینچا جاتا ہے. اس لکیر سے یا اس پیمانے سے نقشے پر کوئی بھی 2 مقامات کے درمیان فاصلہ جاننے کے لیے پیمانے سے ہمیں مدد ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں دیکھیے, یہ نقشہ ہے. اب بھی فرض ہم نے یہاں پر یہ طے کیا کہ نقشے پر 1 انچ برابر ہے 1,00,000 کلومیٹر کے. ٹھیک ہے, اب ایک پوائنٹ یہاں ہے اور دوسرا پوائنٹ یہاں 1 انچ کے فاصلے پر ہے, 1 انچ کے فاصلے پر. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ 1 انچ ہے, تو ہمیں خود بخود یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ 1,00,000 کلومیٹر ہوگا. یہ آسانی کے لیے آپ کو میں نے مثال دی ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ملتان یہاں واقع ہے, اس جگہ پر ملتان ہے اور یہاں کراچی ہے. اب یہاں سے یہاں تک 10 انچ کا فاصلہ ہے اور ہمارا پیمانہ ہے 1 انچ برابر ہے 100 کلومیٹر. 1 انچ برابر ہے 100 کلومیٹر. ہم نے جو پیمانہ جو سکیل بنایا وہ سکیل ہی یہ تھا 1 انچ برابر ہوگا 100 کلومیٹر کے. اب ہم نے یہ ملتان تھا, یہاں کراچی ہے, یہاں سے یہاں فوٹا رکھ کر پیمانہ رکھ کر دیکھا کتنا فاصلہ ہے 10 انچ. تو ہم ایک دم سمجھ جائیں گے کہ ملتان سے کراچی کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے, کیونکہ ہماری سکیل ہی یہ ہے 1 انچ برابر ہے 100 کلومیٹر, 2 انچ برابر 200 کلومیٹر, 3 انچ برابر 300 کلومیٹر, 4 انچ برابر 400 کلومیٹر, اس طرح 10 انچ برابر 1000 کلومیٹر. ہم نے نقشے سے 2 مقامات کے درمیان فاصلہ ناپا 10 انچ, سکیل تھی انچ برابر 100 کلومیٹر, تو 10 انچ کا مطلب ہو جائے گا 1000 کلومیٹر. تو یہ بیٹا آپ کے لیے بڑی آسان سی بات ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پیمانے کو ایک خط, ایک لکیر کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے, جس کو نقشے کے زیریں حصے میں کھینچا جاتا ہے, اور اس خط سے, اس پیمانے سے نقشے پر کسی بھی 2 مقامات کے درمیان فاصلہ جاننے کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے. آگے ہمارا ٹاپک ہے سمتیں, ڈائریکشنز. ہر نقشے میں عام طور پر شمال اوپر کی جانب, جنوب نیچے کی جانب, دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف مغرب کی سمت ظاہر کی جاتی ہے. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. شمال اوپر کی طرف ہے نارتھ, جنوب نیچے کی طرف ہے, ادھر مشرق ادھر مغرب. یہ ایک یونیورسل رول ہے, پوری دنیا میں تقریباً اس اصول کو فالو کیا جاتا ہے, اس اصول پر عمل کیا جاتا ہے. نقشہ ہم جب بھی بناتے ہیں عام طور پر شمال اوپر کی طرف ہوتا ہے, جنوب نیچے کی طرف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، پوری دنیا اس اصول کو فالو کرتی ہے. جیسے اگر ہم پاکستان کا نقشہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہم نے ابھی کہا شمال اوپر کی طرف، اس نے بھی یہاں شو کیا ہوا ہے، ڈائریکشن دکھائی ہے، سمت یہ شمال اوپر کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے جنوب نیچے کی طرف ہے، دائیں ہاتھ مشرق ہے، بائیں ہاتھ مغرب ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمال میں چین ہے، پاکستان کے مشرق میں انڈیا یعنی بھارت ہے، پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران ہے، پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نقشے میں شمال اوپر کی طرف، جنوب نیچے کی طرف، دائیں ہاتھ مشرق، بائیں ہاتھ مغرب. پھر انہی سمتوں کی بنیاد پر ہم زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں یا حصوں میں یا ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین شمال، یہ ملک زمین کے شمال کی طرف ہے، فلاں ملک زمین میں جنوب کی طرف واقع ہے. اسی طرح ممالک کو بھی ہم سمتوں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، جیسے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. ہم اپنے گھر کو بھی سمتوں کی بنیاد پر تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مشرقی حصہ ہے، یہ ہمارے گھر کا مغربی حصہ ہے، یہ سائڈ ہماری شمالی سائڈ ہے، یہ سائڈ ہماری جنوبی ہے. ٹھیک ہے، تو سمتوں کی بنیاد پر ہم زمین کو مختلف حصوں میں شناخت کے لیے تقسیم کر لیتے ہیں. آج کے لیے میرا خیال ہے بیٹا اس لیکچر میں اتنا کافی ہے. تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے. خاص طور پر میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2 شارٹ کویسچن ہیں، نقشے کی تعریف اور پیمانے کی تعریف. اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.